السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں، یہ حدیث جو اب آئی ہے اس پہ ہم سب نے توبہ کرنی ہے، سچی توبہ، ورنہ کم سے کم اتنی توبہ تو ضرور کرے آدمی کہ بھلے آگے انسان کو گناہ ہوتا ہے ہوئے، پھر بھی توبہ کرو۔ آج ہی بیٹھو، آج ہی سنو اور آج ہی توبہ کرو، اور بھلے بعد میں اگر خدا نخواستہ گناہ ہو بھی جاتا تو پھر توبہ کر لو۔ ترمذی کی حدیث ہے 2496، روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ سنا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے ایک حدیث، کہ اس میں ایک حدیث انہوں نے سنی تھی، وہ کہنے لگے کہ میں نے اگر ایک دفعہ سنی ہوتی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میں شاید نہ بتاتا، ایک یا دو بار، اگر دو بار بھی سنی ہوتی تو بھی شاید نہیں بتاتا، یہاں تک کہ اگر 7 دفعہ بھی سنی ہوتی نا تو بھی شاید نہ بتاتا۔ لیکن میں نے سنی اس حدیث کو 7 دفعہ سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک دفعہ سے بھی کئی دفعہ، 7 دفعہ سے بھی کئی دفعہ، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں ضرور اس بات کو، اس حدیث کو ضرور بیان کروں گا۔ اور یہ ایک حدیث ہے جو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا، اس کے بارے میں، جو کہ بنی اسرائیل سے تھا، اور وہ ایک انتہائی گناہ گار انسان تھا، اور کسی گناہ سے وہ پرہیز نہیں کرتا تھا، یعنی کسی گناہ میں تقریباً سبھی گناہ آ گئے، شرابی وہ، زانی وہ، آسرا نہیں کرتے تھے۔ تو وہ تقریباً سمجھو ہر روز ایک عورت لے کر آتا تھا اپنے بستر پہ، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے، جب یہ کام ریگولر کا واقعہ تھا اس کا، تو ایک عورت لے کر آیا وہ، جس کے اس نے 60 دینار پہ اس سے بات ہوئی جمع کے لیے، ہم بستری کے لیے، اس عورت سے۔ عورت سے بھی ایکسیپٹنس ہو گئی، دونوں راضی ہیں۔ پھر جب وہ بستر پہ پہنچے اور بیٹھا وہ کفل اس عورت کے آگے، جیسے بیٹھتا ہے انسان اپنی بیوی کے سامنے، تو وہ عورت رونے لگی اور کانپنے لگی اس خوف سے کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں نا۔ تو کفل جو ہے وہ تعجب خیز ہوا اور پوچھا اس نے کہ بھائی کیوں تم رو رہی ہو؟ کیا تم سے میں نے زبردستی تو کوئی نہیں کی، تم سے رضامندی سے بات ہوئی ہے، تم سے پیسے ڈیسائیڈ ہوئے، اس کے بعد تم سے یہ کام میں کرنا چاہ رہا ہوں، تو تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تم سے کوئی زور زبردستی تو نہیں کی۔ تو وہ بولی کہ میں نے آج تک یہ کام نہیں کیا، میں نے یہ کام آج تک کبھی نہیں کیا، اور سوائے اپنی حاجات کی وجہ سے مجبور ہو گئے۔ تو وہ کفل کہنے لگے تم وہ کام کرتی ہو جو تم نے اس سے پہلے کبھی کام نہیں کیا۔ وہ خود دیکھ کے گھبرا گیا، اس کا دل کانپ گیا۔ بیسیکلی وہ برا آدمی ہوگا، برے کام کرتا ہے انسان، لیکن اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں سافٹ کارنر ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے، اور وہ اس کے دل میں کوئی نرمی ہوتی ہے، نرم گوشہ ہوتا ہے، ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ جیسے یہ عورت کسی مجبوری کے تحت ایک غلط کام کے اندر پڑ گئی تھی نا، اسی طرح بعض مرد بھی کسی مجبوری کے تحت بھی غلط کام میں پڑ جاتے ہیں، جبکہ وہ ایسے فطرت پہ ہوتے نہیں ہیں۔ تو
اب اس کا دل کا حال تو اللہ کو پتہ نا کہ کفل کیا چیز ہے. تو اس نے کہا کہ جب تو نے یہ کام کبھی نہیں کیا تو اب تم جاؤ یہاں سے نا, تم میری بہن ہو, یہ دینار بھی تمہارے, یہ دینار تم اپنے پاس رکھو اور اس سے تم اپنی حاجات پوری کر لینا اور میرے لیے دعا کرنا, مجھے معاف کر دو. یہ پیسے بھی رکھو تم اور میرے لیے دعا کرنا. وہ عورت چلے جاتی وہاں سے. اس کے بعد اس کفل نے کہا قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں آج کے بعد نافرمانی نہ کروں گا. جب وہ چلے گئی تو اس نے یہ کہا کہ میں آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا, اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا. اس کا حال, خاتون کا حال دیکھیے. پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد اسی رات اس کا انتقال ہو گیا. لوگوں کو تو یہ پتہ تھا کہ یہ زانی ہے, شرابی ہے, اور یہ ہر روز ایک عورت لے کر آتا ہے زنا کے لیے, اور لوگوں کو کیا پتہ کہ اس نے رات کو کون سی توبہ کی. لوگوں کو کیا پتہ کہ اس نے رات کو کون سی توبہ کی. اگر لوگوں کو یہ بات اللہ نہیں بتاتا تو لوگ شاید اس کو دفنانے بھی نہیں آتے, اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے, اس کو ویسے ہی پڑا رہنے دیتے, کیونکہ لوگوں میں تو وہ مشہور تھا کہ وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے. لیکن اس شخص نے اس طریقے سے توبہ کی اللہ سے, سبحان اللہ, کہ اللہ نے اس کے دروازے کے اوپر لکھ دیا ان اللہ قد غفر الکفل, بے شک اللہ تعالیٰ نے بخش دیا کفل کو. سبحان اللہ میرے مالک کا. اللہ نے اس کے دروازے پہ لکھ دیا, اللہ نے گواہی دے دی کہ اللہ نے اس کو بخش دیا. سبحان اللہ. تو اس دنیا کے اندر انسان اپنی مرضی کی زندگی نہیں جی سکتا میرے بھائیوں. اپنی مرضی کی زندگی جنت میں ملے گی انسان کو. یہاں پہ آپ اگر اپنی مرضی کی زندگی کے پیچھے پڑ گئے نا تو آپ غلط کاموں میں پڑتے ہی رہیں گے اور لازمی آپ سے گناہ ہوتے رہیں گے. لہٰذا انسان کو سچی توبہ کرنی چاہیے. جو میں نے شروع میں بھی یہ بات کہی تھی کہ انسان ہے, ہم ہیں, سب ہے, ہم سب گناہ گار لوگ ہیں, انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں. اللہ نے کہا ہے اس بات کو کہ اگر کوئی ایسی قوم جو کہ گناہ ہی نہ کرے اور بس صرف نیکیاں ہی کرتے رہے تو میں اس قوم کو مٹا دوں گا, ختم کر دوں گا اس کو, اور ایک ایسی قوم پیدا کروں گا کہ جو گناہ کرے اور اس کے بعد مجھ سے معافی مانگے اور میں پھر اس کو معافی مانگوں. یہ افضل ہے اس چیز کے لیے. اس چیز کو افضل کہا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ گناہ گار بندہ گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگے, یہ اس بندے سے افضل کہا گیا ہے کہ جو گناہ ہی نہ کرے. اللہ کو معافی مانگنا انسان کا اتنا پسند ہے. تو ہر شخص, ہم آپ ہر شخص اس وقت گناہ کے اندر ڈوبا ہوا ہے. انسان توبہ کرے, سچی توبہ کرے تو بہت ہی اچھی بات ہے. نہیں بھی کر رہا آدمی سے پھر گناہ ہو جاتا ہے تو یہ تو انسان کا فطری عمل ہے, انسان سے پھر گناہ ہو جائے گا. ابھی کوئی سورج جو ہے مغرب سے نہیں نکلا, توبہ کے دروازے, ابھی آپ کی روح جو ہے نرخٹے سے باہر ہو کے خرخر کی آواز نہیں آئی, ابھی آپ کی روح آپ کے اندر ہی ہے. ابھی انسان ابھی مرا نہیں ہے, ابھی جیا, ابھی زندہ ہے, ابھی وہ معافی مانگ سکتا ہے. توبہ کے دروازے کھلے ہوئے, اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو ہم سب کا بھی کام ہے اللہ ہمیں معاف کرے. استغفر اللہ, یا اللہ ہمیں ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرے, ہمیں سیدھی راہ پہ چلائے اور ہر گناہ سے بچائے, ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب.